اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیسے کرتے ہیں؟ کیا اس کہانی کو ایک ترتیب کے ساتھ وہ لے کر چلتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کی بایوگرافی لکھیں، آپ شروع میں ان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں، پھر ان کا بچپنا، پھر آپ جو ان سے لیسنز حاصل کرتے ہیں وہ زندگی کا شروع کا حصہ، پھر جوانی، شادی، اور پھر ان کی نبوت کی تمام واقعات، پھر وحی کا ملنا، اور پھر آخر میں ان کی وفات۔ اس طرح کسی کا قصہ بتاتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں انبیاء کے حوالے سے؟ دراصل نہیں، سوائے ایک کیس کے علاوہ، یوسف علیہ السلام کے قصے میں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ ایک ترتیب سے ان شروعات سے لے کے آخر تک ایک قصہ سناتے ہیں، جیسے کہ ایک نارمل پروگریسو ایج ہوتی ہے ہیومن لائف کی، ویسے وہاں پہ بیان ہے۔ باقی انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں۔ باقی انبیاء کے ساتھ دیکھیں گے، فار ایگزامپل شروع کا جو سیکشن ہے، ہمیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ پہلی چیز جو ہے کچھ وہاں پہ سیکھیں گے سورۃ البقرہ میں، اور پھر آپ اسی کہانی کا دوسرا سیکشن سیکھیں گے سورۃ الاعراف میں جا کر، تو آپ کو وہاں پہ ایک ترتیب یا ایک آرڈر نہیں ملے گا اس قصے میں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جو قصہ ہے وہ بہت دفعہ ملے گا۔ آپ دیکھیں ایک دم سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اور وہ ذکر ہوگا جہاں پہ وہ بالکل جوان ہیں اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے فرعون کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور پھر 2 صورتیں چھوڑ کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی والدہ جو ہے ان کو سمندر میں ڈالتی ہیں، وہ والا جو قصہ ہے۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ شروع میں آنا چاہیے تھا کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کچھ بٹس اور پیسز کو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی زندگیوں سے، اور وہ ان کو لٹرلی آیتوں کے صورتوں کے درمیان جو ہے ان کو ڈالتے ہیں، درمیان ایک دم آپ دیکھیں۔ اور وہ جو قصہ اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، آپ ہوتا ہے آپ اگر کوئی کہانی دیکھ رہے ہو، فلم مووی ہو، آپ مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں ایک فلم ہوتی تھی نا، تو اگر آپ اس کو لٹرلی آپ درمیان سے کاٹ دیں اس کے رول کو، جو فلم کا رول ہوتا تھا، اور اس کو آپ اگر مثال کے طور پہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کو آپ پہلے پیج پہ جا کے پیسٹ کر دیں، وہاں اٹیچ کر دیں، تو کیا ہوتا ہے وہ اس مووی کا ایک سیکشن ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کہاں سے شروع ہوئی، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، یہ بندہ کون ہے، کیا یہ ہیرو ہے یا یہ ویلن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بعض اوقات آپ کنفیوز ہو، آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پورا کا پورا قرآن سیکھیں، اور اوبویسلی وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ پورا قرآن مجید سیکھیں گے تو جتنے بھی پیسز اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر رکھے ہیں وہ سارے ایٹ دا اینڈ جڑ جائیں گے، جیسے ایک پزل نہیں ہوتی، سب کچھ ایک ساتھ جڑ جائے گا۔ لیکن سوال وہیں پہ ہے کہ آپ کیوں ان کو کاٹیں گے اور مکس کریں گے، کیوں آپ اس کو ایک ترتیب سے نہیں کریں گے؟ ایک سوال آتا ہے نا، کیونکہ جب ہم کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی کہانی سناتے ہیں، ہم کوئی قصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ مینشن کرنا کہ ایک اس کو ترتیب کے ساتھ، ایک کرونالوجیکلی آرڈر کے ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لازمی نہیں ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تمہیں کیسے سیکھنا چاہیے اور تمہیں کیا سیکھنا چاہیے۔ اس قصے کے اس سیکشن سے تمہیں کیا لیسن ملتا ہے، اس سیکشن میں ایک لیسن ہے تمہارے لیے، ایک درس ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے مووی کی بات کی کہ اس سین میں، اس مووی کے یہاں پہ ایک لیسن ہے، اور اس مووی کے آخر میں یہاں پہ ایک اور لیسن ہے، اور یہاں پر ایک اور لیسن ہے، اور میں اس مووی کو ارینج کروں گا ان کے لیسنس کے اعتبار سے۔ سو ہو سکتا ہے کہ لیسن 1 جو ہے وہ درمیان سے شروع ہوتا ہو، لٹرلی آپ درمیان سے لیتے ہیں کوئی چیز اور اس کو شروع میں ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کہاں پہ کیا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے لیے لیسن 1 ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور یہ حکمت سے بھرا ہوا طریقہ ہے، اللہ اکبر، بہت عجیب اور بہت ہی کمال کا۔ اور پھر لیسن نمبر 2 اس کے آخر میں سے آئے گا، اور لیسن نمبر 5 جو ہے وہ اس کے شروع میں سے آئے گا، اس قصے سے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں عجیب بات؟ جب آپ انبیاء کرام قصوں کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان قصوں کو ان کی مناسبت کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں، تاکہ آپ سیکھیں، کچھ اس سے اخذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ ہمیں سکھاتے ہیں جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں کون؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہہ دو کہ کیا تم اس رب کی تکفیر کرتے ہو، انکار کرتے ہو جس نے اس زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور اس میں پہاڑ بنائے، چرند پرند بنائے، اور ان کا رزق معین کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہے، وہ آسمان پر استوا ہوئے، اور وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر دھواں،
آپ کو اگلی آیت میں ملے گا کہ دھواں تھا. اور سبحان اللہ تعالیٰ کی کبریائی دیکھیں اس آیت میں آپ سمجھیں گے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں کو اور زمین کو، جبکہ اس وقت آسمان جو تھا وہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، دخان. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو فرمایا کہ آؤ چاہتے ہوئے، طوعا او کرہن، نہ چاہتے ہوئے، بتاؤ کیا چاہیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی. تو ان دونوں نے، زمین اور آسمان نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین، ہم اپنے آپ کو عاجز کر کے آپ کی اطاعت میں آ رہے ہیں. یہ ہیں اللہ جل سبحانہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت معین کیا، ہر چیز کے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی کوکھ میں ایک بچہ کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 9 مہینے. تو یہ 9 مہینے کس نے معین کیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو اس خلقت پر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. دیکھیں آپ باہر جاتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ درخت دیکھتے ہیں نا. although کہ اب درخت بھی بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے درخت دیکھی میں. اور اگر آپ کوشش کریں کہیں جنگلات وغیرہ میں جانے کی، مثال کے طور پہ امیزون کا جو جنگل ہے، اور امیزون کو بھی اب ختم کر رہے ہیں، تقریباً 60 فٹ بال کے گراؤنڈ ہوتے ہیں جتنا روزانہ ختم ہو رہا ہے، لیکن امیزون ابھی بھی امیزون ہے. ان گنت درخت ہیں وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ہر درخت کو قلم میں تبدیل کر دو، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جتنے بھی درخت ہیں ان کو آپ قلم میں بنا دو. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اور سمندر جو ہے ان کو بھی تم مزید 7 سمندروں، جتنا بھی ایک سمندر ہے اس کی مزید 7 کر دو اور ان کی سیاہی بناؤ، اور اس سیاہی سے آپ اللہ تعالیٰ کی کلمات لکھیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ انک اور وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام چیزیں پھر بھی باقی ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی. اور جب کہ ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور دیکھیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں جن کو اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ زمین پر ہے اور کیا کچھ سمندر میں. یعنی آپ سمندر کی تہوں میں چلے جائیں اور چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. اور اگر آپ اس سے اوپر ہے، اگر آپ کے ایک سر میں جوں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ان تمام درختوں پر آپ کو پتہ پتے ہوتے ہیں، کہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنیں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے. اور اس حوالے سے حدیث آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پتا کس طرف گرے گا، کس سائڈ گرے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں آج. ایک دن جمعے کے خطبے کے بعد ایک بھائی میرے پاس آیا. اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں نا، ان باتوں نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے. اور میں نے خطبے میں حضرت خدیجہ کی وفات، حضرت ابو طالب کی وفات کے بارے میں بات کی تھی، جو کہ بہت سیریس باتیں تھیں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ امام صاحب آج پہلا دن تھا کہ پورے سال میں نے آج نماز پڑھی ہے. میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا ہوں، کبھی مس نہیں کی، لیکن پچھلے سال سے میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. تو میں نے اسے پوچھا ایسا کیا ہو گیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ 1 سال پہلے میری زندگی جو ہے وہ بہترین چل رہی تھی، سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا. میں تقریباً 30 سال کا ہونے والا تھا. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں 2 جابس کر رہا تھا ایٹ دا سیم ٹائم. اور میری کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی پسند کی شادی تھی. اور میرے الحمدللہ 2 پیارے چھوٹے بچے ہیں، اور میں اپنی میڈیکل ریزیڈنسی میں تقریباً 16 گھنٹے کام کرتا تھا. اور ہمارا چھوٹا خوبصورت سا گھر تھا، اور میری گاڑی تھی جس کا کبھی کبھار جو ہے وہ کام نکلتا رہتا تھا. اور الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سم ہاؤ گزارا جو ہے وہ چل رہا تھا. اور اب پچھلے تقریباً 1 سال کے قریب
جو ہے میرا ریزیڈنسی جو ہے میڈیکل وہ ختم ہو رہا تھا، تو مجھے ڈفرینٹ کلینک سے ہاسپٹل سے جو ہے وہ بڑی آفرز آنے لگی، اور بہت شاندار آفرز، 6 فگرز آفرز تھی، اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی. میرے پاس ایک نہیں بلکہ مختلف آفرز تھی میرے ڈیسک پہ. تو اسی طرح ہم نے جو ہے وہ مزید اچھے گھر دیکھنا شروع کر دیے، اچھے ٹاؤنز وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے جہاں پہ ہم گھر لے سکتے ہیں. میں نے اچھی گاڑی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مختلف ڈیلرشپ سے ملا، سب کچھ جو ہے وہ بہتر ہو رہا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ ایک دن میں نا گھر آیا تھوڑا سا جلدی. تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے السلام علیکم کہا، لیکن اس سلام کو کوئی جواب نہیں آیا. تو جب میں نے وقت دیکھا تو وہ وقت جو تھا وہ دوپہر کی نیپ کا ٹائم تھا. تو اس دوران میری بیوی جو ہے بچوں کو سلا کے خود بھی تھوڑی دیر جو ہے وہ آرام کر لیتی تھی. دوپہر کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں جگاتا. تو میں نے فریج سے کچھ چیزیں نکالی، ڈیسک پہ بیٹھا اپنا کام شام دیکھا، کچھ کھانا پینا کیا، کچھ ای میلز وغیرہ کا جواب دیا. سو کچھ دیر بعد نا مجھے بچوں کی آواز آئی کمرے سے. جو چھوٹا تھا اس کے رونے کی آواز تھی، اور جو بڑا تھا اس کی شور کی آواز آ رہی تھی. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا کہ بچے اٹھ کے ہیں، جا کے ان کو سرپرائز کرتا ہوں. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور جو بڑا ہے وہ شور مچا رہا ہے، اور جو میری بیوی ہے ان کے درمیان جو ہے بغیر حرکت کے پڑی ہوئی ہے، کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی، کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی. تو اس چیز نے مجھے پریشان کیا. سو ایز اے بینگ اے ڈاکٹر میں جلدی سے گیا اور میں نے اس کو چیک کیا، اس کی نبض دیکھی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکی ہے، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے سے ایسے اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس ایسے ہی. تو اس نے مجھے کہا کہ اس لمحے نا میری ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. میں نے اپنی زندگی کی محبت کو جو ہے وہ کھو دیا، میرے بچوں نے ان کی ماں کھو دی، اور میں نے اپنا ایمان کھو دیا. اور اگلے 24 گھنٹے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. جنازہ، تدفین، لوگوں کا آنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہوا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. تو جب 24 گھنٹے گزر گئے اور تدفین ہو گئی تو میں وہاں سے آیا اپنے کمرے میں، اور خود کو میں نے اپنے کمرے میں لاک کر لیا، اور میں دنوں تک کمرے میں پڑا رہا، باہر نہیں آیا. اور کئی دنوں تک جو ہے وہ میں اپنے بچوں سے بھی نہیں ملا. میری والدہ اور میرے بھائی جو ہے انہوں نے دیکھ بھال کیا میرے بچوں کا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. سو کچھ دنوں بعد آخرکار میں اپنے بیڈ سے اترا، اپنے بچوں کے پاس گیا، ان کو اٹھایا، کام پر واپس گیا، اور سوچا کہ کس طرح جو ہے وہ اب میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گا، اور یہ ساری چیزیں. میرے بھائی اور میری والدہ نے بھی اس کام میں میری بڑی مدد کی. سو کچھ عرصے بعد، ہفتے مہینے بعد جو ہے میں نے اپنی زندگی جو ہے واپس ٹریک پہ کی. میں کام پر گیا، میں نے اپنے بچوں کا اسکیجول جو ہے وہ واپس دیکھا، میں نے سب کچھ جو ہے وہ تقریباً پہلے جیسے بنا لیا. صرف ایک چیز تھی جو پہلے جیسی نہیں تھی، میرا ایمان ختم ہو گیا تھا. میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. جو میرا بھائی تھا وہ روزانہ مجھے کہتا تھا کہ یار بھائی آپ آئیں نماز پڑھیں، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو ایسے دین سے دور نہیں جانا چاہیے. تو وہ روزانہ مجھے پش کرتا، لیکن میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ انکار کرتا تھا. لیکن آج صبح اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی آپ کو آج آنا ہی پڑے گا، میں آپ کی کوئی ایکسکیوز نہیں مانوں گا، آپ آئیں، نماز پڑھیں، ساروں کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، جمعہ ادا کریں، امی جو ہے وہ بچوں کا دھیان رکھ لیں گی، آپ آئیں میرے ساتھ. اور پھر اسی طرح میں جمعے پہ آیا، اور آپ کی اس جمعے پہ میں نے یہ قصہ سنا، اور اس خطبے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کے منہ سے جو ہے قصہ سنا کہ کس طرح انہوں نے اپنی بیوی کھوئی، ان کو کتنی حضرت خدیجہ سے محبت تھی، ان کو کتنی ابو طالب سے محبت تھی جنہوں نے ان کو ساری زندگی سپورٹ کیا. اور یہ سب سننے کے بعد مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا، اور اب مجھے سمجھ میں آنے لگی کہ کس طرح اتنے بڑے صدمے کے بعد، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن ہی اٹھے، باہر گئے، اور پہلے سے زیادہ لوگوں کو دعوت دی، یہ جانتے ہوئے کہ جب وہ واپس گھر آئیں گے تو ان کا گھر خالی ہوگا. اللہ، یہ جانتے ہوئے کہ جب وہ گھر آئیں گے تو اپنے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے چہروں پہ ان کی ماں کی یاد ہوگی، اور ان کے آنسو پوچھیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ واپس نہیں آنے والی. اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے سفر پہ لے کے گئے جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی بھی اس سفر پہ نہیں جائے گا. اور اب وہ پتہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ، یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو سفر تھا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہماری نمازیں 5 وقت کی. یہ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، صدمے پہنچیں گے، دکھ آئیں گے، اور جب بھی تم زندگی میں گر پڑو تو دوبارہ کھڑے ہونا اور کہنا اللہ اکبر، اور اللہ کی ہاں کھڑے ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. نماز آپ کے زخم بھر دے گی، یہ آپ کے مسئلے دور کر دے گی، یہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گی.
سے پہلے کہ آپ ان سے کچھ بھی مانگیں، کچھ بھی جو آپ کو چاہیے یا مجھے چاہیے ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت مانگنی چاہیے سب سے پہلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی دعا جو ہے وہ میں مانگا کروں، کون سے جو بہترین الفاظ ہیں جو میں دعا کے لیے بولا کروں۔ جیسے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وہ مجھے ای میل کریں گی اور مجھے کہیں گے کہ دیکھیں مجھے بچہ ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سی دعا مانگا کروں زیادہ سے زیادہ۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا انٹرویو ہے تو مجھے بتائیں کون سی دعا میں پڑھا کروں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اسپیشل دعا بتائیں اسپیشل حالت کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں الحمدللہ وہ سب کی سب بہترین ہے، لیکن جو دعا ہے ہر مرحلے میں کہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا۔ ایسی دعا جو آپ کے تمام مسئلوں کو دور کر دے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرنا۔ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو تقریباً 950 سال دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت کے آخر میں وہ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے پیغام کا خلاصہ یاد کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ ان کی کوئی ایک بات تو ان سے نہیں ہوگی، ان سے ایک یا دو دفعہ تو انہوں نے بات نہیں کی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، رات اور دن ان کو دعوت دیے جا رہے ہیں، دعوت دیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں سورت ہے ان کے نام کے اوپر، سورۃ النوح، وہ اپنا سارا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سورت میں۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب بھی میں نے ان کو دعوت دی، میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پکارا تو تاکہ اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور لٹرلی وہ پھر آگے بتاتے ہیں کہ اس طرح میں نے ان کو دعوت دی، بار 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 بار، قلتو، میں نے کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب کی مغفرت مانگو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ وہ ہیں جو بار بار معاف کرتے ہیں، بار بار معاف کرتے ہیں، اب بار بار معاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد جو بات کرتے ہیں نا، ذرا وہ اس پہ غور کریں۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ انتہائی خراب قوم تھی، جیسے سورۃ القمر میں آیا یا سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ جو پرانی قومیں ہیں جنہوں نے سرکشی کی ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی قومیں جنہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ اور جب وہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ذکر کرتے ہیں نا، وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى، اور نوح علیہ السلام کی قوم جو اس سے پہلے تھی وہ زیادہ ظلم کرنے والے تھے اور زیادہ سرکشی کرنے والے تھے باقی لوگوں سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تمام قوموں سے زیادہ خراب تھی، کیونکہ ان کا جو نبی تھا وہ ایک جنریشن کے لیے نہیں تھا، ایک نسل کے لیے نہیں تھا۔ ان کے نوح علیہ السلام جو ہے 3 جنریشنیں 4 جنریشنیں 100 سال کے اندر جو ہے گزر رہی ہیں، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، بچوں کے بچے ہو رہے ہیں، جو بڑے اور وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چیز 1 صدی کے بعد، دوسری صدی کے بعد، تیسری صدی کے بعد دیکھی جا رہے ہیں، اور انہوں نے 40-50 جو ہیں وہ جنریشن دیکھی ہوں گی بچوں کی، اور ان ساروں نے ان کو ریجیکٹ کیا سوائے تھوڑوں کی۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی برے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام آخرکار ان کو کیا آفر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بار 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 مغفرت کرتی ہیں۔ اور ان کی آفر جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسلی یہ بیسکلی جواب الامر ہے، اگر اس کی تم مغفرت طلب کرو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا تم پر، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اور یہ بارش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یہ وہ طوفان کی طرف اشارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر رحمت کی بارش کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے معافی طلب کرو، وہی بارش جس نے ان کو برباد کیا، وہی بارش وہ ہوتی جو ان کو زندگی دیتی۔ انہوں نے دعا تو نہیں مانگی بارش کی، اللہ تعالیٰ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں کو کھول دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی اللہ تعالیٰ برسائیں گے، جو آسمان ہے وہ اپنی رحمتیں برسائے گا، جو آسمان ہے اس کے پاس مغفرت ہے، جو آسمان ہے اس کے پاس امن ہے، سکون ہے، ایمان ہے، آپ کا رزق ہے، آپ کے مسئلوں کے حل ہیں، یہ سب کچھ آسمانوں سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سارے دروازے کھول دے گا، وہ سارے دروازے جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کھلیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو، صرف اللہ سے معافی مانگو۔ آپ چاہتے ہو کہ میری یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی مسائل ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے بھی مسائل ہیں، اللہ کو پتہ ہے صرف۔ اگر آپ اور میں واقعات ایسے لوگ بن جائیں جو اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو پھر وہ مسائل جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ حل ہونے لگ جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی، تم مغفرت مانگ رہے ہو کس کے لیے؟ خود کے لیے، استغفروا ربکم، اپنے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو۔ وہ کہتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ آپ کو بڑھا دیں گے مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بڑھا دیں گے۔ اور یہ ایسا مال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور لے جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مال دیں گے جو کہ آپ کو زیادہ نیکی کی طرف راغب کرے گا، اور جو آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں نفع پہنچائے گا۔ اور وہ آپ کو بہترین اولاد دے گا جو آپ کی عزت کریں گے، جو آپ سے پیار کریں گے، جو آپ کی بات مانیں گے، وہ آپ کو خوشی دیں گے، اور جب آپ چلے جائیں گے وہ نیکیاں کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی نیکی کے اعمال بڑھتے رہیں۔
جب آپ قبر میں ہو. اور یہ سیم وہی 2 الفاظ ہیں، پیسہ اور اولاد. اس صورت میں تھوڑا ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جن کے بچے اور ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے سوائے خسارے کے. بچے اور پیسے خسارے کا باعث، لیکن جب پیسے اور بچے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں آپ کی مغفرت کے سبب، تو وہ آپ کا نقصان نہیں فائدہ ہوتے ہیں. لیکن اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا اپنی مغفرت سے. استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. کیا نہیں کھلتا؟ اللہ تعالیٰ کے آسمان کھلتے ہیں، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، ہدایت اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں آپ کے لیے، فہم آنے لگ جاتا ہے آپ کو چیزوں کا، پرسنل چیزیں جو ہیں وہ حل ہونے لگ جاتی ہیں. لیکن یہاں بھی بات ختم نہیں ہو رہی. وہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باغات بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہریں بنا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ میں تم کو کیا نہیں دوں گا بتاؤ اگر تم صرف مغفرت مانگو تو. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دوسری چیزوں کے بارے میں مجھ سے مانگو یا صرف مجھ سے استغفار کرو اور سب کچھ کور ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور اپنے دوستوں، اپنی فیملی انشاءاللہ ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. آج جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ذرا خود سے پوچھیں، جب ہم دن میں 5 دفعہ مؤذن کی آواز سنتے ہیں، جب وہ پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس کا ایک طریقہ ہے، کچھ چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن پر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی. لیکن انفارچونیٹلی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی تلخ حقیقت کیا ہے؟ ہمارے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارا کھانا اور پینا، ہمارا کام اور کاروبار، ہماری دولت اور ہمارا آرام زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اس نماز یا اس اذان سے، اس کامیابی کی آواز سے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس دنیا کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اس وقت کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری مدد کو آئے گی ان چیزوں میں سے. ان لوگوں کو دیکھیں جو اس دنیا کو چھوڑ گئے جبکہ وہ امیر تھے، صحت مند تھے، جب وہ مزے سے اپنے کھانے اور پینے میں مشغول تھے، اپنے خاندانوں میں مصروف تھے اور انہوں نے سب کچھ کیا جو چاہتے تھے. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کے کپڑے بدل دیے گئے اور ان کو کفن میں ڈالا گیا، اور پھر ان کو زمین کے نیچے کم از کم 1 میٹر کی گہرائی میں جو ہے ان کو اس سے بھی نیچے اتارا گیا. تو کس چیز نے ان کی مدد کی؟ ان کے اعمال. اسی طرح جب آپ کسی ملک میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ اس ملک کی کرنسی چاہیے ہوتی ہے، وہ کرنسی جو وہاں پہ ایکسیپٹ ہو، ورنہ آپ وہاں پہ کوئی بھی چیز لے دے نہیں سکتے. اسی طرح جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے، اگلے جہان میں جائیں گے، تو اس وقت جو ہمیں کرنسی چاہیے ہوگی وہ ہمارے نیک اعمال ہیں. صرف اور صرف اس وقت جو چیز آپ کو کام آئے گی اس قبر میں، اس اندھیرے میں، وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے. اور جیسا کہ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو اگلے جہان کا سفر ہے وہ ہماری قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس حساب سے جس حساب سے آپ اس دنیا میں رہے. اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس رحمان رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ رؤوف ہیں، الرحیم ہیں، الرحمن ہیں، الغفور ہیں، التواب ہیں، اور بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خود مینشن کیے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف فرماتے ہیں جب وہ صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو رحیم صفت ہے وہ تمام صفتوں پر حاوی ہے، اور یہ چیز تمام انسانوں کے لیے، تمام کے تمام، نہ صرف مسلمان. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی. سبحان اللہ. پھر بھی جو ہے ہم اللہ اس رحمان رب سے نا امید ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جو شیطان کے ٹریپس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کبھی بھی آپ اس گناہ میں پڑے نہ رہیں یہ سوچ کر کہ یار اب تو میں اس سے نہیں نکل سکتا، اب تو یہ ایک میرا حصہ بن چکی ہے. کبھی ایسا نہ کریں. اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ کو فوراً اس پر
पछतावा होना चाहिए। और अगर आपको पछतावा हो, अगर आपको दुख हो, तो ये उस चीज़ की इलामत है कि आपके दिल में ईमान है और आप एक ईमान वाले हैं। और हमें ये भी पता है कि हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन जैसे ही आपने ये सोच लिया कि हाँ भाई मैं तो गलती ही करता रहूँगा, मैं नहीं ठीक हो सकता, और हम इंसान हैं भाई, हम हैं ही कमज़ोर, मैं तो ये चीज़ करता रहूँगा, उसी लम्हे जो है ना आप समझें कि शैतान ने आप पर काबू हासिल कर लिया। इसी तरह जैसे ही हम कभी भी ये ना सोचें कि हाँ जी अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं, बहुत रहमान हैं, तो वो अल्लाह ताला मुझे माफ़, कभी भी इस नीयत के साथ गुनाह ना करें कि अल्लाह ताला तो मुझे माफ़ कर देंगे, कभी भी इस नीयत से गुनाह ना करें, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम मज़ीद गुनाह करने लग जाते हैं और हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, हम अल्लाह ताला से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं नसुल्लाह फनसियहुम, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला को भूल गए तो हमने भी उनको भुला दिया। यही अल्फाज अल्लाह ताला इस्तेमाल किए, नसीम अल्लाह ताला ने भुला दिया हमको। अल्लाह।